بچوں، آپ دونوں ابھی تک سوئے نہیں؟ اتنی دیر ہو گئی ہے اور آپ دونوں کو صبح اسکول کے لیے بھی جلدی اٹھنا ہے، تو آپ جلدی سے سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ امی، ہم کب سے سونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں آج پتہ نہیں کیوں نیند ہی نہیں آ رہی۔ ہاں بچوں، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی۔ آپ دونوں آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ اور سونے کی کوشش کرو، آپ لوگوں کو نیند آ جائے گی۔ امی، آج آپ ہمیں کوئی اچھی سی کہانی یا کوئی واقعہ سنائیں نا، اسے سننے کے بعد ہم پکا سو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک اچھا سا واقعہ سناتی ہوں۔ بچوں، حج کا مہینہ آنے والا ہے، تو میں آپ لوگوں کو خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں کچھ باتیں بتاتی ہوں اور یہ بھی بتاؤں گی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی۔ ٹھیک ہے امی، آپ ہمیں خانہ کعبہ کے بارے میں بتائیں، ہم اسے پورے دل سے سنیں گے۔ شاباش بچوں، تو سنو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کی ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ تب جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بنائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور حرا اور طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹھیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبریل نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تاغار سا بنایا تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نذر تحفے میں آئے اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا دروازہ اور دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کا غار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہاں عمارت نہ بنائی یعنی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کے بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر سے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ دوستو، ہمیں بھی اپنے بچوں کو سپرمین اور سنڈریلا کی کہانیوں کے بجائے تاریخی اور دینی قصے سنانے چاہیے تاکہ وہ بھی اچھی باتیں سیکھ سکیں اور ہمارے اسلام کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔
اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہاں دوستو، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔